کے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اعمال خیر کی طرف بڑھتے ہیں، تو انسانوں کے دل چار طرح کے انسان دنیا میں آپ کو ملتے ہیں کہ ان کے قلوب اسی کیفیت کے ساتھ ان اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب ایسے ہیں کہ جن قلوب میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری محبت سما ہی نہیں سکتی۔ ان کے قلوب اللہ کی محبت کے لیے مختص ہو چکے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت سے لذت لیتے ہیں۔ وہ شب و روز ہر وقت اللہ کا ذکر و اذکار کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے لمحہ بہ لمحہ وہ معرفت اور محبت میں ترقی نہ کریں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ مائی بے آب کی طرح، مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں کہ یار ہم نے اللہ کا آج ذکر نہیں کیا، آج یہ اللہ کے سجدے میں نہیں گرے، آج اللہ کی مخلوق میں کسی بھوکے کو میں نے کھانا نہیں کھلایا، آج میں نے کسی کو پیاسے کو پانی نہیں پلایا، کسی ننگے کو کپڑا نہیں پہنایا، کسی درد مند کے لیے میں دعا نہیں کی۔ تو گویا کہ یہ کیفیت جب آتی تو تڑپتے ہیں، وہ روتے ہیں خدا کیا کہ یا اللہ اس کوتاہی کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں کہ تیری معرفت و محبت کے اندر جو ہمارے قلب کو آگے سے آگے ترقی کرنی تھی یا اللہ آج وہ ترقی رک گئی ہے۔ تو پہلے وہ قلوب ہیں کہ جو ہر لمحہ اللہ کی محبت اور معرفت میں ترقی کرتے رہتے ہیں، اور کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے وہ جو ہے غفلت میں پڑتے نہیں ہیں۔ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ شب و روز ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، فی کل احیان، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے آپ کی زبان تر نہ ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہیں، کبھی زبان سے ذکر میں ہیں، کبھی قلب سے ذکر میں ہیں، کبھی بدن سے ذکر میں ہیں، ہر وقت یہ ذاکر اپنے مذکور کو یاد کرتا ہے۔ اور حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ وجہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے اچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا ہے؟ کہتے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، آپ تو نبی کے صحابی ہیں۔ کہا کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، جب اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں تم مجھے یاد کرو، اللہ 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 کرو، تو میں تمہارا نام لے کر اب آسمانوں میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اب اللہ اپنے وعدے کا جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے تم یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا میں جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو میں دل ہی دل میں جان رہا ہوتا ہوں کہ میرا اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ قلوب ہیں جو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ مست رہتے ہیں، ایک یہ قلوب۔ اور دوسرے وہ قلوب ہیں جو اللہ کی معرفت اور محبت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ محبت الہی کا لطف ہوتا کیا ہے، معرفت الہی کی لذت ہوتی کیا ہے، خدا کی پہچان ہوتی کیا ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کے مال و دولت، دنیا کی حکومت و ثروت، دنیا کی جاؤ حشمت کے اوپر قربان ہوتے رہتے ہیں۔ مال سمیٹ لو، حکومتیں بنا لو، سیاستیں چلا لو، تجارتیں بڑھا لو، بس زراعتیں آگے سے آگے کر لو، بس اسی ادھیڑ بن کے اندر لگے رہتے ہیں۔ وہ ایک فانی دنیا پر اتنی محنت کرتے ہیں یہاں تک کہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں، اور فانی مال و دولت اس کو ایک لمحے کا سانس نہیں دے سکتی۔ تو یہ وہ قلوب ہیں کہ جو یہ جانتے نہیں کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کو اگر کوئی ناسے کہہ بھی کہ یار اللہ سے محبت کرو، کہ اللہ سے محبت یہ کیا بات، اللہ سے محبت، ویئرز اللہ، آئی کینٹ سی ویئرز اللہ، اللہ ہے ہی نہیں محبت کیسے کرے بھائی؟ یہ اول فول بکتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت الہی چیز کیا ہے۔ دیکھ کر محبت ہوئی تو کیا محبت ہوئی، بے دیکھے محبت تو کہتے اس کو۔ تبھی تو عاشقان خدا کی یہ شان ہے، بے دیکھے اللہ پر قربان ہو رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ پر جانے دے رہے ہیں، بغیر دیکھے مجاہدین اسلام اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، بے دیکھے اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بے دیکھے اللہ کے ولی سجدوں میں گر کے اپنے مجاہدات کے پسینے بہا رہے ہیں، بے دیکھے گناہگار رو رو کے اپنے آپ کو بحال کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، پھر اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے اس کی رحمانیت مانگ رہے ہیں، اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، اللہ سے فتوحات مانگ رہے ہیں، بے دیکھے۔ یہی تو وہ کمال ہے۔ تبھی امام رومی فرماتے ہیں میرے محبوب جیسا کوئی محبوب لے کے آئے جس کو بے دیکھ کے سارے عاشق اس پر قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ کر محبت کی تو کیا محبت کی، یہ محبت تو نہ ہوئی، محبت تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے قربان ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ دل ہیں کہ جو جانتے نہیں کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے۔ اور تیسرے وہ دل ہیں
کہ جس کے اوپر ملکوتیت غالب ہے، فرشتوں کی جو صفت وہ غالب ہے، وہ موسٹلی ان کی کیفیت تو یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف سرشار رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے اوپر انسانی صفات غالب آ جاتی ہیں، بہیمیت ان پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی کبھی اللہ سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، خدا کی نماز سے ادھر بھی ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر وہ بہیمیت اور حیوانیت غالب آ جاتی ہے، وہ کچھ گناہ کے اندر کبھی پڑ جاتے ہیں، پھر توبہ کر کے واپس لوٹتے ہیں، لیکن موسٹلی حالت ان کی یہ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسرے قلوب یہ ہیں۔ اور چوتھے قلوب وہ ہیں کہ جن کے اوپر بہیمیت غالب ہے، حیوانیت غالب ہے، شہوت غالب ہے، وہ دنیا کی گندگی کے اندر ہی لت پت ہیں، لیکن کبھی کبھی ان پر ملکوتیت کا غلبہ آتا ہے، فرشتوں والی قدوسیت ان کے اندر ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی بے چین ہو کے خدا کو یاد بھی کرتے ہیں کہ یار ساری زندگی خدا سے غفلت میں گزری، یار شب و روز گناہ میں گزرا، یار کب تک ایسا ہوگا، دیکھو فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی گزر گیا، باپ بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، اولاد بھی جا رہی ہے، اور میری حالت یہ، تو گھبرا کے وہ اللہ کی طرف متوجہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، خدا کی معرفت و محبت کو ڈھونڈنے کے دوڑتا ہے، خدا کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھے یہ قلوب ہیں۔ یہ چار طرح کے قلوب دنیا کے اندر نظر آتے ہیں، جو اعمال خیر کی طرف بڑھتے ہیں اور اعمال شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پہلے قسم کے جو قلوب ہیں، یہ قلوب تو انبیاء اور صدیقین کے قلوب ہیں کہ جو محبت الہی کے علاوہ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو بہت اونچے درجے کی، یہ وہ قلوب ہیں جو آخرت کے میدانوں کے اندر بھی بادشاہت کریں گے۔ یہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو گویا کہ وہ بادشاہ ہوں گے آخرت کے۔ اور جیسے دنیا کے اندر بادشاہ زیادہ نہیں ہوتے، پورے ملک میں سے ایک ہی بادشاہ بنتا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ لے لیں کہ پوری دنیا کے 200 ملک ہیں، تو 200 ملکوں کے اندر کتنے ارب اور کھرب انسان ہیں، لیکن بادشاہ صرف 200 ہی ہیں۔ معلوم ہے جیسے دنیا میں چاندی لوگ بادشاہ بنتے ہیں، ایسے وہ چاندی قلوب ہیں جو آخرت کے اندر بادشاہ بنتے ہیں، کہ جو اللہ کی محبت کو کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں بادشاہ بنا کے پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کی شفاعت کے ساتھ دوسروں کی بھی بخشش کرتے ہیں۔ یہ وہ قلوب۔ اور دوسری قسم کے جو قلوب ہیں کہ جو خدا کی محبت کو جانتے نہیں ہیں، یہ دنیا کے اندر ڈھیروں ہیں۔ ہر دوسرا دل اسی حال میں مبتلا ہے، وہ مال و دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ طاقت ثروت کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے۔ تو ایسے غافلوں کے دل، ایسے دلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آخرت میں ایسے دلوں کی پرواہ نہیں، ایسی دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرے جو دل ہیں، اور اسی طریقے سے چوتھے درجے کے دل ہیں، یہ کچھ ہیں لیکن کم ہیں۔ میرے تیرے جیسے لوگ جو خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی پھر معاصی گناہ میں پڑ کے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، پھر گھبرا کے واپس آتے، توبہ کر کے پھر خدا کو ڈھونڈتے ہیں، بھائی اسی کیفیت میں گزرتا ہے۔ تو گویا کہ دوسری، تیسرے اور چوتھے درجے کے جو دل ہیں، یہ میرے اور آپ کے دل ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ ایسے دل بھی کم پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال موجود ہیں کہ جو خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کبھی تلاش کرنے میں غلط راستہ لے لیتے ہیں، کبھی تلاش کرنے میں غفلت کر لیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے راستہ غلط تھا، فوراً اس ایگزٹ سے نکل کے صحیح ایگزٹ لے کے صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی گزری اسی ادھیڑ بن میں گزرتی ہے کہ ڈھونڈنا اپنے اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت میں رحم کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ قلوب ہیں کہ جن کے اعمال کے لیے اللہ میزان عدل کو قائم کرتے ہیں۔ پہلے والے دلوں کے لیے میزان عدل قائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ کا سوال ہی نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو کیا تولیں گے؟ ان کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے۔ اور دوسرے والے جو قلوب ہیں، ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں، کفر اور شرک اور غفلت ہی غفلت ہے، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بغیر حساب کتاب کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن تیسرے اور چوتھے درجے کے جو دل ہیں، جو میرے اور تیرے جیسے دل ہیں، ان دلوں کو اللہ تولتے ہیں۔ انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، مجھے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے، پھر مجھ سے غافل ہو کے گناہ بھی پڑے ہیں، لہٰذا ان کے گناہ اور نیکیوں دونوں کو تولو، دیکھو پلڑا برابر ہوتا ہے یا کم زیادہ ہوتا ہے، اسی بنیاد پر ان کے ساتھ فیصلہ کر دو۔ اگر ان کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ملائکتی ادخلوا